رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو تمنا ہے کاٹا ماشاءاللہ جبریل پر بچھائیں. یہ کس پل کا تذکرہ ہے؟ پل صراط وہ پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہے. گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب اشارہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں پل سے ایسے پار لگا دینا کہ ہمیں ہی نہ پتہ چلے کیسے نکل گئے. کہتے ہیں سفر کا پتہ ہی نہ چلا. لوگ کہتے ہیں یار سفر کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اتنا پرسکون تھا. تو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جو گزرنے والا ہے اسی کو پتہ نہ چلے. کیونکہ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے اپنے پروں کو بچھائیں گے پل صراط پر. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسے گزارنا کہ ہمیں بھی پتہ نہ چلے اور جبریل امین پر بچھائیں تو انہیں بھی پتہ نہ چلے. بجلی کی طرح پرسکون. یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. امام اہل سنت نے ایک اور کلام میں جس طرح لکھا ہے نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے. تو بہت پیاری تمنا ہے. ایک بار پھر شعر کو اس جب ذہن میں یہ معنی ہوگا پڑھیں گے تو اس کا لطف ہو رہا ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یعنی کسی تکلیف میں کبھی بھی کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. بس بات کیا ہے؟ کنڈیشن ایک لگائی فریاد امتی جو کرے حال زار. فریاد تو کرے پکارے تو صحیح انہیں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بس دل سے پکارے تو صحیح پھر ضرور کرم ہوگا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد
بشر کو خبر نہ ہو. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرگرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. ہم جو بھی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، جو بھی تشریح کر رہے ہیں، اپنی عقل کے مطابق کر رہے ہیں. امام اہل سنت کا مافی ضمیر کیا تھا وہ تو وہی جانتے ہیں. کیا خوب بات کی ہے. براق یہ وہ سواری ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پر سوار ہو کر معراج کی شب پہلے بیت المقدس اور پھر آسمان دنیا پر تشریف لے گئے. اور اس کے بارے میں علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جو اس کی سپیڈ تھی، اس براق کی سپیڈ کا عالم یہ تھا کہ وہ پہلا قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نگاہ کی حد ہوتی تھی. آپ کسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو میلوں دور تک آپ کی آنکھ دیکھ لیتی. وہ ایک قدم رکھتا تھا تو وہ جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں پہلا قدم رکھتا، جب دوسرا قدم رکھتا تو دوسری نظر جہاں تک پہنچتی. تو اس سپیڈ سے یہ سفر ہوا. اور ایک اور بڑی پیاری بات پچھلے دنوں پڑھی میں نے کہ براق جو ہے یہ ایک خچر، جس طرح جو گھوڑا اور گدھے کے درمیان کا جو سائز ہوتا ہے اس سائز کا یہ جانور تھا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی، شان سے رب نے بلانا تھا. تو آپ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوں اور اونچائی پر جائیں تو انسان کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کیونکہ پیچھے جھک جاتا ہے. جب اتریں تو آپ آگے کی طرف جھکیں گے کیونکہ گھوڑا کے نیچے کی طرف جھکا ہوگا. براق کے اندر یہ فلیکسیبلٹی تھی کہ جب یہ اونچائی کی طرف جاتا تو اس کے اگلے پیر چھوٹے ہو جاتے، پچھلے پیر بڑے ہو جاتے، سفر بھی جاری رہتا، پیٹھ بھی سیدھی رہتی. جب براق نیچے آیا تو اس کے پچھلے پیر جو تھے وہ چھوٹے ہو گئے، اگلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ جھکنا نہ پڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ سفر بالکل ہموار، آج شوق آبزرورز کی بات ہوتی ہے، بڑی جناب ایسی کارز کی بات ہوتی ہے کہ سواری کو پتہ نہ چلے. محبوب کو رب نے بلانا تھا تو کس شان سے بلایا. اور اعلیٰ حضرت شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کہتی ہے براق کو اس کی سبک روی. جو سپیڈ ہے وہ اسپیڈ براق کو کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو ایسے جانا ہے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. یعنی جو مٹی اڑے گی نا اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون یہاں سے گزر گیا ہے. اب سنیں شعر. کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ کو عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ کو عمر کو خبر نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عتیق کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور مرتضیٰ کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو. غالباً یہ اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ اے مرتضیٰ، جو عمر اور ابو بکر ہے نا یہ دونوں سردار دو جہاں ہیں. یہ خلفائے راشدین میں سے ٹاپ کیٹیگری کے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد مرتبہ عمر کا ہے
تو اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، لیکن یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، ان کا مرتبہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں یہ سب سے ٹاپ کیٹیگری کا ہے. تو اس خوبصورت حدیث پاک کو غالباً اعلیٰ حضرت کا اس طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دین کی ویلا میں خدا میں، ایسا گما دین کی ویلا میں خدا میں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا میں محبت میں ایسا گم کر دے کہ ہمیں اپنی خبر کا بھی پتہ نہ چلے. کہتے ہیں میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں، ہرگز نہ پتہ اپنا پاؤں، دیوانہ زمانہ کہہ کہہ کر پتھر مجھ پر برساتا رہے. اے کاش آقا کے عشق میں دیوانگی عطا ہو جائے، نبی پاک کے عشق میں ڈوبنا نصیب ہو جائے. بہت خوبصورت دعا ہے امام اہل سنت کی. ان کو تو یہ مرتبہ ملا کہ وہ آقا کی ولا میں، آقا کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارا کرتے. اللہ تعالیٰ اس عاشق اکبر کے صدقے ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. ایسا گما دے کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدۂ تر کو خبر نہ ہو، یوں دل میں آ کے دیدۂ تر کو خبر نہ ہو. امام اہل سنت کا تخیل ہے خار طیبہ، مدینے کے کانٹے سے کیا بات کر رہے ہیں. اے خار طیبہ میرے دل میں آ جا. ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا نا، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. اعلیٰ حضرت اس خار سے کہہ رہے ہیں، مدینے کے کانٹے سے، کہ خار طیبہ تجھے میرے دل میں آنا ہے، لیکن دیکھ کہیں تیرا دامن نہ بھیگ جائے، کیونکہ تجھے آنکھوں کے راستے آنا ہے اور میری آنکھیں اس وقت تر ہیں، آقا کی یاد میں بہہ رہی ہیں. تو اس طرح دل میں آ جا کہ تیرا دامن نہ بھیگے، دیدہ تر کو پتہ ہی نہ چلے اور میرے دل میں تو آ کے بس جائے. سبحان اللہ. اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دیدۂ تر کو خبر نہ ہو. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق طیبہ، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ
سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ پہلے کی امتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے انبیاء کو سجدہ کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس میں کسی کو بھی سجدہ کرنے کی، سجدہ عبادت کرنے کی تو ظاہر کفر ہو جائے گا، اور سجدہ تعظیمی کرنا بھی ہماری شریعت میں حرام ٹھہرا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اس طرح عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے کی قومیں اپنے انبیاء کو سجدہ کرتی، تعظیمی سجدہ ہوتا، یاد رکھیں وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں منع فرمایا، اور وہاں یہ حکم دیا کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو یہ اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے ایک زوجہ کے لیے اپنے شوہر کے لیے، شوہر کا۔ لیکن یہاں اعلیٰ حضرت بڑی عشق بھری بات کہتے ہیں، بڑی باریک بات ہے، ہر کسی کو شاید سمجھ بھی نہ آئے۔ فرماتے ٹھیک ہے کہ سجدہ جو ہے وہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن دل کا کیا کریں؟ دل تو نہیں مانتا، ہمارے سر کا سجدہ کرنے کا شریعت نے منع کیا ہے، چلو وہ سجدہ کرتے ہیں کہ سر کو ہی پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ اگر دل نبی پاک کے در پر جھک جائے تو اس پر تو کوئی شریعت کا حکم نہیں چلتا نا۔ تو آقا کی یاد میں، آقا کی تڑپ میں جو دل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکا رہے تو الحمدللہ یہ عاشقوں کا دل جھکا رہتا ہے۔ سجدہ وہ کرنا ہے کہ سر کو ہی پتہ نہ چلے، جب سر کو پتہ نہیں چلے گا تو حکم بھی نہیں لگے گا۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت بتا رہے کہ دیکھو آخرت میں کون حامی ہوگا، کون مددگار ہوگا، کہاں پر؟ جہاں پر گزرا کرے پسر پر، یعنی بچے پر گزرے تو والد کو پتہ نہیں چلتا، مگر ایک ہستی ہے جو وہاں بھی حامی ہوگی، وہاں بھی مددگار ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور کلام میں اس کو خود ڈیفائن کرتے ہیں، فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ، ایک ہی ہستی ہے کہ ان کے سوا کوئی حامی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے سن لو، وہی ہے حامی، وہی ہے مددگار، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر بے پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر بے پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر